الحمدللہ علی رب العلا والصلاة والسلام علی خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریری طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا اس میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کب واقع ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، عدت کب سے شروع ہوگی کب سے نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ملا نظام الدین و علماء ہند نے فتاوی ہندیہ کے اندر، اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المحتار کے اندر تفصیل کے ساتھ ان تمام صورتوں کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی زوجہ کو طلاق لکھی، زبان سے نہیں دی، تحریری طور پر اس نے طلاق کو لکھا اس انداز کے اندر کہ وہ پڑھنے میں بھی نہیں آ رہی اور وہ سمجھنے میں بھی نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر اس نے ہوا کے اندر اپنی زوجہ کو طلاق لکھی، یا یہ ہے کہ پانی کے اوپر اس نے اپنی زوجہ کو طلاق لکھی، تو اب اس انداز کے اندر جو لکھی ہوئی طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے واقع نہیں ہوگی، اگرچہ اس آدمی نے طلاق دینے کی نیت سے ہی لکھا ہو۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اس نے زبان کے ذریعے سے وہ الفاظ نہ دہرائے ہوں۔ تو بہرحال اگر اس انداز کے اندر طلاق کو لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتی اور وہ سمجھنے میں بھی نہیں آتی، تو پھر ایسی صورت کے اندر شرعی اعتبار سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ طلاق کی نیت سے ہی یہ الفاظ لکھے گئے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے اس انداز کے اندر اپنی زوجہ کو لکھا، اس انداز کے اندر اپنی زوجہ کو طلاق لکھی کہ وہ پڑھنے میں بھی آ رہی ہے اور وہ سمجھنے میں بھی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کسی کاغذ کے اوپر طلاق لکھی، دیوار کے اوپر طلاق لکھی، زمین کے اوپر طلاق لکھی، تو اب اس انداز کے اندر جو لکھی ہوئی طلاق ہے، اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آیا اس نے یہ جو طلاق لکھی ہے یہ عام طلاق دینے کا جو ایک رسمی اور مروج طریقہ ہے اس سے ہٹ کے اس نے لکھی ہے، یعنی مروج طریقے سے ہٹ کے اس نے اگر طلاق لکھی، مثال کے طور پر اس نے دیوار کے اوپر لکھ دیا کہ تجھے طلاق ہے، یا یہ ہے کہ زمین کے اوپر اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے لکھا کہ تجھے طلاق ہے۔ اب یہ جو طلاق ہے یہ ایک عام رسمی طریقہ کار سے ہٹ کے طلاق ہے۔ رسمی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس میں عورت کا نام لکھا جائے، اس کی ولدیت لکھی جائے، اس کا ایڈریس وغیرہ لکھا جائے، شروع میں جو نول قبات وغیرہ ڈال دیے جائیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح کے وکلاء کے ہاں آج کل جو طلاق کا طریقہ رائج ہے، یہ ایک رسمی طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ تو جب کسی آدمی نے دیوار پر، کاغذ پر یا زمین پر اس انداز میں طلاق لکھی ہے کہ پڑھنے میں بھی آ رہی ہے اور وہ سمجھنے میں بھی آ رہی ہے، اور وہ رسمی طریقے سے ہٹ کے اس نے طلاق لکھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ خالی اس نے یہ لکھ دیا کہ تجھے طلاق ہے، تو اس کے اندر پھر یہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آیا اس شخص نے طلاق کی نیت سے یہ لکھا ہے یا طلاق کی نیت سے نہیں لکھا۔ اگر تو اس نے طلاق کی نیت سے لکھا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق واقع ہوگی، اور اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ جملہ نہیں لکھا تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس شخص نے رسمی انداز کے اندر طلاق لکھی، جس طرح کہ آج کل وکلاء لکھتے ہیں، تو رسمی انداز کے اندر اس نے طلاق لکھی، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس نے اس طلاق کو کسی شرط کے اوپر معلق تو نہیں کیا۔ اگر تو کسی شرط کے اوپر معلق نہیں کیا، مطلق زوجہ کو طلاق نامہ لکھ دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ طلاق لکھتے ہی واقع ہو جائے گی، اور اسی وقت سے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ رسمی انداز کے اندر جو لکھی ہوئی طلاق ہوتی ہے، اس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی، نیت کرے یا نہ کرے اس شخص کی طرف سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو تجربے کے طور پہ لکھ رہا تھا، میں تو پریکٹس کر رہا تھا، تو اب بھی اس شخص کی طرف سے شرعی اعتبار سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی اس بات کو شرعی اعتبار سے قاضی قبول نہیں کرے گا، بلکہ طلاق ہی کا حکم کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے یہ جو رسمی طلاق ہے اس کو کسی شرط کے اوپر معلق کر دیا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جب یہ میرا خط تجھ تک پہنچے تو پھر تجھے طلاق ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر جب وہ خط اس عورت تک پہنچے گا تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر وہ خط راستے کے اندر گم ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ عورت تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر ایسی صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر اس نے رسمی طلاق کو شرط کے اوپر معلق کیا تھا کہ جب یہ میرا خط تجھ تک پہنچے تو تجھے طلاق ہے، اب اس کا جو خط تھا اس کے باپ نے وصول کیا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے باپ کی اس کے معاملات میں دخل اندازی کس حد تک ہے۔
اگر تو اس عورت کے تمام معاملات اس کا باپ ہی ہینڈل کرتا ہے، تمام معاملات میں وہی تصرف کرتا ہے اور اسی شہر کے اندر اس کو خط ملتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس شہر میں نہیں ملتا یا اس کے تمام معاملات میں اس کے باپ کا دخل نہیں ہے، جو ہے اس کے تمام معاملات اس کا باپ ہینڈل نہیں کرتا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ خط جب تک عورت تک نہیں پہنچ پاتا اس وقت تک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ شرعی اعتبار سے اس کی چند صورتیں بنتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے تحریری طور پر اپنی زوجہ کو طلاق لکھی ہے، اگر تو پڑھنے میں بھی نہیں آتی، سمجھنے میں بھی نہیں آتی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ طلاق نیت سے لکھے۔ اور اگر وہ پڑھنے میں آ رہی ہے، سمجھنے میں آ رہی ہے اور وہ رسمی انداز سے ہٹ کے اس نے طلاق لکھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، اگر نیت نہیں ہے تو طلاق بھی واقع نہیں ہے۔ اور اگر رسمی انداز کے اندر طلاق نامہ لکھا، جس طرح آج کل وکلاء لکھتے ہیں یا لکھوایا، تو اب ایسی صورت کے اندر طلاق نامہ لکھتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی وقت سے عدت شمار کی جائے گی۔ اور اگر اس کو کسی شرط کے اوپر معلق کرتا ہے تو شرط کے پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہوگی، وگرنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔